نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ تعلیم الصرف میں ہم آج پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں، حروف لین کے بارے میں، اور اسی طرح چند دیگر اصطلاحات۔ حروف علت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، واو، الف اور یا، یہ تین حروف علت ہیں۔ یہی جو تین حروف ہیں واو، الف، یا، اگر ان سے پہلے ان کے مناسب اعراب آ جائے، حرکت آ جائے۔ مناسب سے مراد یہ ہے جیسے واو ہے، اب واو یہ پیش کو چاہتا ہے، جب ہم دو پیش یعنی بڑھا دیتے ہیں کسی بھی جگہ تو وہ واو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جیسے با پیش بو۔ لیکن اگر ہم با پیش بو پڑھیں یعنی پیش کو دوسرے پیش کی طرح دو پیش جتنا لمبا کریں تو یہ واو کی آواز بن جاتی ہے۔ اور الف جو ہے وہ دو حرکتوں سے بنتا ہے، دو زبر سے، با زبر با۔ اگر اس کو ہم با زبر با پڑھیں گے تو یہ کھڑا زبر بن جائے گا، الف کے برابر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زیر کو اگر کھینچیں گے تو یہ یا بن جائے گی، جیسے با زیر بی اور با زیر بی۔ تو اب واو اس سے ماقبل جو مناسب یعنی حرکت ہے وہ پیش ہے، زبر سے پہلے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور اسی طرح یا سے پہلے زیر ہے۔ تو جہاں کہیں واو سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہوگا، ضمہ ہوگا، وہ واو مدہ ہوگا، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور یا سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ، جیسے سوءن۔ اب سوءن میں واو سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ بیع، یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور شاء کے اندر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ حروف لین جو ہیں یہ واو اور یا، ان دو کو حروف لین کہا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو۔ اب چونکہ واو اپنے پہلے پیش چاہتا ہے، یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے۔ اب اگر واو سے پہلے پیش نہ ہو، یا سے پہلے زیر نہ ہو، بلکہ واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، تو اس کو کہتے ہیں واو لین اور یا لین، جیسے خوفن، صیفن۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ تو صیغہ کسی لفظ کی مخصوص شکل، حروف کو، حرکات کو، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد ہمارے سامنے جو شکل آتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے کاف تا با، ان کو ہم نے ترتیب دی، کاتبہ بنا دیا، تینوں کو زبر دے دیا، فتحہ دے دیا، کاتبہ، تو یہ کتبہ صیغہ ہے۔ نون صاد را، اس کو ہم نے ملایا، نا صا را بن گیا، یہ صیغہ ہے۔ کلمہ یہ لفظ کو کہتے ہیں، ایسا لفظ جو بامعنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی تین قسم ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم انسان، جانور، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں لغت کے اندر، اور اصطلاح میں اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر بتا دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو۔ اب جیسے خالد ہم کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے خالدن، اب خالدن اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں، فرس اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے۔ قلم پین کو کہتے ہیں، اپنا معنی بھی بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ، معنی بھی بتا دیا، پتہ بھی چل گیا کہ کس چیز کا نام ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فعل کے لغوی معنی ہے کام، اور اصطلاح میں فعل ایسا کلمہ کہ جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی بتا دے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ جیسے ناصارا، اس نے مدد کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، مدد کی اسے ایک شخص نے۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب نصارا، اس نے مدد کی، ماضی ہے، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، حال اور استقبال دونوں اس میں آ گئیں۔ انصر، تم مدد کرو، اب یہ حال کا معنی دے رہا ہے کہ تم حال میں فلاں کی مدد کرو۔ حرف کے معنی ہے کنارہ، لغوی معنی ہے کنارہ، اور اصطلاح میں حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ معنی تو وہ دے دے گا لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے ان، اگر، لم، نہیں،
تو اب اگر نہیں وغیرہ وغیرہ ان کا معنی وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، من کے معنی سے، من کے معنی کون وغیرہ، لیکن یہ یعنی ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ، مستقبل آنے والا۔ فعل معلوم وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا وہ مذکور ہو، جیسے نصر زید، بلکہ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل کے درس میں کر لیں گے تاکہ آسان ہو، آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔